اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وارزقنی، اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، آمین یا رب العالمین۔ جی ہم نے الدرس الرابع عشر 14ویں درس کا جو متن ہے وہ پڑھ لیا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم نے تمرین نمبر 72 اس سے آغاز کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں اجب عن الاسئلۃ الآتیتی، آنے والے سوالات کے جوابات دیجیے۔ من انتم، اب یہ آپ لوگوں کے متعلق ہی ہیں تو آپ لوگ جواب دیتے جائیں۔ من انتم کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ تم سب کون ہو؟ تو کیا جواب ہوگا؟ نحن مسلمون، نحن مسلمون، ہم سب مسلمان ہیں۔ این بیتکم، اگر آپ ایک گھر میں رہتے ہو آپ، یعنی شہر کا نام دے سکتے ہیں۔ این بیتکم، بیتنا فی لاہور، ہاں بیتنا فی لاہورا یا لاہورا، کیوں؟ ہوگا کیونکہ غیر عربی نام ہے نا، غیر منصرف ہو جائے گا نا، غیر عربی نام ہے، غیر منصرف ہو جائے گا، جر میں زبر آ جائے گی۔ بیتنا فی لاہورا۔ من ربکم، اس کو ملا کے پڑھتے ہیں مر ربکم، اور یہ وہ سوال ہے جو منکر نکیب جو ہیں وہ قبر میں بھی پوچھتے ہیں۔ مر ربکا واحد کے صیغے میں، ما دینکا اور ما تقول فی ھذا الرجل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ ہاں مر ربکم، اب یہ جمع میں ہے تو جواب بھی جمع میں، ربنا اللہ، ربنا اللہ، یہ بھی اس کی مثال ہے جس میں خبر معرفہ ہے، ربنا اللہ، ربنا اللہ، ٹھیک ہے، ہمارا رب اللہ ہے۔ ما لغتکم، کیا ترجمہ؟ ہماری زبان کون سی ہے؟ ہماری زبان کیا ہے؟ تو کیا جواب ہوگا؟ لغتنا، لغتنا الاردیۃ، لغتنا الاردیۃ، اردیہ، الاردیۃ، ہماری زبان اردو ہے۔ این مدرستکم، کیا ترجمہ؟ ہمارا اسکول کہاں ہے؟ تو ہمارا اسکول کہاں ہے؟ سب کے سب جمع ہیں۔ مدرستنا، مدرستنا قریب من المطاری، کیا بات ہے، مدرستنا قریب من المطاری۔ آج میں نے بیٹھ کے کام کیا تھوڑا سا جی جی ماشاء اللہ۔ میں نے کہا جو پڑھنا کو ایک نظر مار لوں۔ اچھا سر، اگر یہاں ہوتا ہم لکھے کہ بستی میں ہے جو کہ ہوائی اڈے کے قریب ہے، تو پھر آنا تھا مدرستنا فی قریۃ قریب من المطاری، ٹھیک ہے؟ ہاں فی قریہ، فی القریۃ التی، جی فی القریۃ التی آ جائے گا نا، یا آپ اس کو ایسے کر سکتے ہیں۔ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یعنی میں نے پہلے بولا نا کہ مدرستنا قریب من المطاری، وہ تو ٹھیک ہو گیا کہ ہمارا مدرسہ ہوائی اڈے کے قریب ہے۔ ہاں پھر آپ اس کو یوں کریں گے، مدرستنا فی قریۃ قریبۃ، یہ صفت لانی ہے نا اس کی، اس کو مؤنث کریں۔ قریب بھی جو ہے وہ بھی حاضر میں ہوگا، جر میں بھی ہوگا، فی اور فی قریۃ آ جائے گا نا، قریۃ کی صفت بننی ہے تو مؤنث بھی ہو جائے گا۔ قریۃ اور قریبۃ، فی قریۃ قریبۃ من المطاری، اس کی صفت ہو جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا جی، ٹھیک ہے جی، اچھا جی۔ اور انتم مسلمون، تو ایک منٹ میں لکھ لوں گا، لکھنے کا ٹائم دے دیجیے۔ فی قریۃ قریبۃ، قریبۃ، ٹھیک ہے جی، ٹھیک، آگے چلیے۔ اچھا جی۔ انتم مسلمون، کیا کیا تم سب مسلمان ہو؟ نعم جی، نحن مسلمون، باقی سب بھی مسلمان ہیں نا، ایسا ہی ہے نا، تو باقی سب بھی جواب دے نا۔ جی نعم نحن مسلمون، جی ہاں ہم سب مسلمان ہیں۔ افی بیتکم، کے ساتھ میں لیٹ آیا ہوں، یہ کہاں سے پڑھ رہے ہیں آپ؟ میری کتاب میں کوئی ایسی فکر نظر نہیں آ رہی مجھے۔ ہاں ہم جو ہے نا میں چھوڑا تھا جو 14واں درس
14 سبق تھا نا کل. ہاں 14ویں درس کا متن جہاں ختم ہوتا ہے نا اس کے بعد والی پہلی تمرین ہم پڑھ رہے ہیں. میں کل بھی ہاسپٹل میں گم ہو گیا تھا, بس نہیں آ سکا. اللہ آپ کو صحت سے رکھے جی. کلاس ہوئی تھی اس میں کل کلاس ہوئی تھی. کل میں ایک غلط فہمی بھی تھی, دو کلاسیں نہیں ہوئی تھی. میں الرٹ تو دیکھا نا اس کو, میں نہیں دیکھا اس کو. الرٹ حدیث والا بھی تھا اور یہ بھی تھا. ہاں نہیں حدیث والا تو نہیں تھا, ترجمے والا تھا, ترجمے والا. آصف صاحب کی کلاس تھی اور یہ تھی میک اپ کلاس رکھی تھی نا ہم نے منگل کو. یہ ڈسکس بھی کیا تھا نا کہ میک اپ کلاس کریں گے. اچھا دوسرا, میں پچھلے سبق دیکھ رہا ہوں آپ دوسری کتاب کی بات کر رہے ہیں, وہ مجھے اس کو بھیج تو دینا. پی ڈی ایف جی ہاں, میرے پاس نہیں ہے دوسری کتاب کی. ٹھیک ہے جی, جی. ٹھیک ہے. میں آپ کو اب کیسے بھیجوں, آپ مجھے میسیج کر دیجئے گا تاکہ میرا آپ کا نمبر میرے پاس آ جائے, میں آپ کو فارورڈ کر دوں گا انشاءاللہ واٹس ایپ پہ. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے انشاءاللہ. افی بیتکم حدیقۃ, کیا ترجمہ ہے؟ کیا تمہارے گھر میں باغیچہ ہے؟ باغ ہے, باغیچہ ہے. نعم نام فی بیتنا حدیقۃ. حدیقۃ مبتدا ہے نا, بیتی نہیں آئے گا سر, فی کی وجہ سے نہیں آئے گا. فی تو بیتنا فی کی وجہ سے تو بیتی ہو جائے گا نا. فی بیتنا کے بعد تو یہ فی بیتنا خبر ہوگی نا مرکب جاری. حدیقۃ تو مبتدا ہے نا, وہ تو رفع میں رہے گا. نعم فی بیتنا حدیقۃ, یا اگر نفی میں کہیں لا ما فی بیتنا حدیقۃ, دونوں اسلوب ہم پڑھ چکے ہیں. حدیقۃ جو ہے جی یہ مبتدا ہوگا. مبتدا فی بیتنا, یہ فی بیتکم مرکب جاری ہے نا, وہ تو خبر بنے گا نا. عندکم سیارۃ, کیا تم سب کے پاس گاڑی ہے؟ نعم عندنا سیارۃ, او لا ما عندنا سیارۃ, دونوں ہو سکتا. میں پڑھ رہا ہوں. این مدرسکم, این تمہارا استاد کہاں ہے؟ تمہارا استاد کہاں ہے؟ تو کیا جواب ہوگا؟ ہوا ذهب الى المدير بھی ہو سکتا ہے. ہاں ہوا, ذهب الى المدير بھی ہو سکتا ہے. ہاں ذهب الى المدیر. کون سی جگہ سے ہے جی, میں ڈھونڈ رہا نہیں مل رہا. جو 14واں درس آپ کے پاس سافٹ میں ہے, جی سافٹ میں آپ کھولیں 77 پیج کھولیں ذرا. 77 یا 50, میرے پاس 55 ہے, میں نے ڈاؤن لوڈ کیا تھا. 55 آپ کے پاس چوتھا سبق جو ہے. ہاں 14واں سبق جو ہے نا اس کی تمرین پڑھ رہے ہیں ہم پہلی. نا 14 کتنا ہو گیا درس الدرس الرابع عشرہ, رابع عشرہ جی. اس میں جہاں متن ختم ہوتا ہے نا اس کے بعد جو تمرین ہے اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ, اس کا 9واں جملہ ہم پڑھ رہے ہیں. این مدرسکم, تمہارا استاد کہاں ہے؟ ہوا فی البیتی یا ذهب الی المدیری, کچھ بھی ہو سکتا ہے. انتم مدرسون, کیا تم سب استاد ہو؟ نعم انتم مدرسون, یا لا ما نہیں, لا والا نہ کریں, وہ جو ہے وہ یا تو لا کے بعد دوسرا جواب لا نحن طلاب. ٹھیک ہے, لا نحن طلاب. لا ما مدرسون, وہ پھر اس میں پھر وہ اصل میں پڑھ رہے ہیں جی. نفی کرنے کے لیے نا وہ اسلوب بدل جائے گا نا, لا ما نحن مدرسین ہو جائے گا, یا بھی مدرسین. لا ما نحن مدرسین. سر یہ آپ نے کون سا پڑھا ہے؟ سینہ ہوگا نا, اس لیے میں وہ مثال دی, وہ اسلوب ہم نے پڑھا نہیں ہے. 10واں جو ہے نا, 10واں ہے انتم مدرسون. انتم مدرسون, تو جو تو سمپل سا نہیں ہوگا جی اپنا جو ہے لا سوری نعم انتم مدرسون, نحن مدرسون بھی ہو سکتا ہے. ہاں جی, نعم نحن مدرسون یا لا نحن طلاب, دونوں ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کا بھی ہوتا ہے نحن طلاب ولیکن. ولیکن مدرسون. ہاں کیا مطلب؟
مطلب ہم مدرس نہیں ہے لیکن ہم طلبہ ہیں نہ مدرس. ہاں وہ پھر اصل میں نفی مدرس نہیں ہے جو جملہ ہے نا وہ اسلوب ہم نے پڑھا نہیں ہے، تو اس کے لیے ہوگا نحن لسنا بمدرسین، یا پھر ہم کہیں گے ما نحن مدرسین، ما نحن بمدرسین، کئی اسلوب ہیں اس کے، تو وہ میں نے اس لیے ذکر نہیں کیا. ہم مدرس نہیں ہیں وہ جو اسلوب ہے نا جملہ اسمیہ کی نفی میں اگر تو اس کا پھر تو جواب یہی ہوگا نا صرف کہ ہم مدرس نہیں ہیں. نہیں، یہ جواب نہیں آپ دیں گے نا، کیونکہ اس جواب کا ہم مدرس نہیں ہیں یہ جو سٹرکچر نہیں ہے ابھی اصل میں. آپ یا تو جواب دے دیں ہم مدرس ہیں، جی ہاں ہم مدرس ہیں، یا جواب دیں نہیں ہم طلبہ ہیں. یہ دو اسلوب آپ ابھی جتنا ہم پڑھ چکے ہیں اس میں دے سکتے ہیں، کیونکہ جملہ اسمیہ کی نفی ہم پڑھ چکے ہیں ما سے کر سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد خبر کے ساتھ جو ہے نا وہ کچھ تبدیلی آتی ہے. لیکن اگر خبر شبہ جملہ ہو تو وہ تبدیلی نہیں آتی. شبہ جملہ کا مطلب کیا ہے؟ خبر ظرف ہو یا مرکب جاری ہو. تو اس لیے مرکب جاری والی خبر کا سوالیہ جملہ ہو یا آپ کہیں یا جو بھی جملہ اس میں ہو یا ظرف والا، تو پھر ہم ما کے ساتھ نفی کریں تو وہ اسلوب ہمیں پڑھ لیا. ما عندی سیارتن، یہ اسلوب ہمیں پڑھا نا، ما عندنا سیارتن، یہ اسلوب ہم پڑھ چکے ہیں. لیکن اگر خبر جو ہے وہ شبہ جملہ نہ ہو، مرکب جاری یا ظرف نہ ہو، اس کے علاوہ کچھ ہو، تو پھر خبر کی اعرابی حالت تبدیل ہوتی ہے جب نفی کرتے ہیں. تو اس لیے وہ اسلوب جو کہ ہم نے پڑھا نہیں ہے تو وہ مثال پھر ہم نہیں دیں گے. وہ دوسرا جو اس کا الجزء الثانی ہے نا اس کے سیکنڈ درس میں وہ ذکر کیا جاتا ہے لیسا کے ساتھ. اچھا جی، اقرا وقت تو پڑھو اور لکھو. نحن مسلمون، اب دیکھیں اچھی عبارت لکھی ہوئی ایک، نحن مسلمون ہم مسلمان ہیں، اللہ ربنا اللہ ہمارا رب ہے، والاسلام دیننا اور اسلام ہمارا دین ہے، والنبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں انہوں نے وَنَبِيُّنَا نہیں کہا، ٹھیک ہے، مراد یہی ہے وَالنَّبِيُّ یعنی نبینا، لیکن ترجمہ کیا کہیں اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی نہیں، نبینا نہیں ہے نا، نبینا نہیں ہے نا، میرے نبی نہیں آئے گا، نہیں نبی یہ الف لام ہے نا، نبی یون ہے، یہ تو ان نبیو ہے، ان نبیو کا مطلب نبی، نبی یہ ہونا، نبی یہ پھر ہوگا میرے نبی. یہاں کیا ہمارے نبی نہیں آنا چاہیے تھا جیسے باقی چل رہا ہے نبی نہیں، چونکہ انہوں نے وہ اسلوب نہیں لیا نا، انہوں نے کہا اللہ ربنا والاسلام دیننا والنبی محمد، اس طرح یہ اسلوب لے رہے ہیں. مبتدا کو وہ اضافت نہیں دے رہے نا، پیچھے بھی خبر میں اضافت دی ہے انہوں نے. اور نبی ہم کیا لکھیں گے؟ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں، اور نبی جیسے اور اسلام ہمارا دین ہے اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اچھا سوری، سبھی آگے مکس ہوگا رسولنا کے ساتھ. ہاں ٹھیک ہے صحیح ہے، والنبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولنا یہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ میں نے آگے پڑھا نہیں اور تھا. ہمارے رسول نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں. دوبارہ اس کو پڑھ لیں، اللہ ربنا اللہ ہمارا رب ہے، والاسلام دیننا اور اسلام ہمارا دین ہے، والنبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ مبتدا ہے، رسولنا یہ خبر ہے، اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں. ٹھیک ہے، النبی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تعلق آپس میں وہی ہے، بدل اور مبدل منہ کا. اس میں مبتدا کیا ہے جی؟ النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ پورا مبتدا ہے، رسولنا یہ خبر ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بدل ہے، النبی مبدل منہ ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ صفت نہیں ہے نا، اگر النبی بعد میں آئے پھر اس کو صفت بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر ہم محمد نام پہلے آ جائے، النبی بعد میں آ جائے تو پھر صفت ہوگی النبی، کیونکہ پھر مقصود پہلے والا ہو جائے گا نا. لیکن اگر نام بعد میں آ رہا ہے اور جو آپ صفاتی طور پہ کہہ رہے ہیں وہ پہلے آ رہا ہے تو پھر اصلاً مقصود نام ہے نا، تو پھر نام جو ہے وہ بدل بنے گا، صفت نہیں بن سکتا. تو اگر ہو محمد النبی پھر ہوگا النبی صفت، محمد موصوف، کیونکہ پہلے والا مقصود ہے. اس سٹرکچر میں نبی پھر مبدل منہ نہیں ہوگا؟ ہاں مبدل منہ نا، پہلے آ رہا ہے النبی، محمد بدل ہے، ہاں النبی مبدل منہ، محمد بدل صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں. والقرآن کتابنا اور قرآن ہماری کتاب ہے. والکعبۃ قبلتنا اور کعبہ ہمارا قبلہ ہے. والعربیۃ لغتنا اور عربی ہماری زبان ہے. ٹھیک ہے،
یعنی ہم بھی یہ کہہ سکتے ہیں ہمارے جو دوسرا فکرہ بولا آپ نے ہم اس میں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اور ہمارا قبلہ کعبہ ہے. نہیں مبتدا پہلے آئے گا نا، والکعبۃ اور کعبہ، قبلتنا ہمارا قبلہ ہے، اگر جیسے وہ کہہ رہے ہیں ویسے وہ کہہ رہے ہیں اس کی وقبلتنا الکعبۃ، والقبلہ وقبلتنا الکعبۃ، یعنی جو مبتدا ہے وہ پہلے آئے گا نا پھر یہاں اس اسلوب میں، جس کی بات کر رہے ہیں بس اس کو دیکھیں گے نا ہم. جیسے واللغتنا واللغت ہاں اگر آپ کہیں عربی ہے. وقبلتنا الکعبۃ تو پھر کیا ہوگا کہ ہمارا قبلہ کعبہ ہے. یہاں کیا کہہ رہے ہیں الکعبۃ قبلتنا، کعبہ ہمارا قبلہ ہے. ٹھیک ہے، مبتدا خبر کا فرق. تو عربی زبان وہ کہہ رہے ہیں والعربیۃ لغتنا، اور یہ ہم بھی کہہ سکتے ہیں یعنی. لیکن سر اس سے فرق تو نہیں پڑے گا کوئی بھی اپیرنٹلی اگر ہم کہیں والکعبۃ قبلتنا اور کعبہ ہمارا قبلہ ہے یا ہمارا قبلہ کعبہ ہے. نہیں فرق پڑے گا نا، ترجمے میں فرق پڑے گا نا، اسٹرکچر بس دو مختلف ہیں، بات تو ایک ہی ہے نا. جو پیچھے ہم نے پڑھا تھا یہ کس کی گاڑی ہے، یہ گاڑی کس کی ہے، اس میں تو معنی میں وہی ریفلیکٹ ہو رہے ہیں مجھے اس سے تھوڑا سا فرق ہے. اس چیز کی وجہ سے نہیں. کیونکہ وہ ٹھیک ہے مبتدا الکعبہ ہی ہے اور قبلتنا جو ہے دیکھیں دو جملے ہیں نا، کعبہ ہمارا قبلہ ہے، اس کی عربی ہوگی الکعبۃ قبلتنا. ہمارا قبلہ کعبہ ہے، اس کی عربی ہوگی قبلتنا الکعبۃ. بس یہ فرق ہے. تو یہ وہی والی چیز نہیں جو میں کہہ رہا ہوں، یہ ویسا اس میں اصل میں پورا مبتدا خبر الٹے نہیں ہو رہے تھے نا، اس میں ایک حصہ یا تو مبتدا میں جا رہا تھا یا خبر میں جا رہا تھا. یہ گاڑی کس کی ہے یہاں پہ پورا کر لیتے تھے اور کس کی ہے اس کو ہاں کر دیتے تھے. وہ تھوڑا سا مزید مختلف. اس میں یہ تھا کہ صرف السیارہ یا تو مبتدا میں جا رہا ہے یا خبر میں جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے وہ مرکب اشاری بن رہا ہے یا مرکب اضافی بن رہا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ صرف السیارہ ہل رہا تھا. یہاں پہ کیا ہے، مبتدا خبر یا تو مبتدا خبر بن رہا ہے یا خبر مبتدا بن رہا ہے، یا الٹا آپس میں صرف سوئچ ہو رہے ہیں. تو پھر اگلا بھی آئے گا عربی ہماری زبان ہے. ہاں جی، اور عربی ہماری زبان ہے. ٹھیک ہے، مبتدا خبر کا لحاظ رکھیں گے نا. میں یہ عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ ہم بھی کہہ سکتے ہیں، مطلب کہ عربی ہماری زبان ہے اس اعتبار سے کہ جو ہماری دینی زبان ہے نا وہ عربی ہے نا، تو ہم گویا اس کو ہر مسلمان ایک درجے میں تو چاہے وہ لغت نہ بھی جانتا ہو، ایک درجے میں وہ چونکہ نماز پڑھتا ہے وہ کچھ عربی زبانی یاد کرتا ہے، کچھ معنی اس نے بھی یاد کیے ہوتے ہیں، کلمے کے معنی یاد کیے ہوتے ہیں، سورہ اخلاص کا ترجمہ اس کو یاد ہوتا ہے، اس طرح چھوٹی بہت چیزیں. تو اس طرح ہم ہر مسلمان ایک درجے میں عربی کو یعنی اون کر سکتا ہے، اور اس کو گویا اسی طرح سمجھنا چاہیے کہ گویا یہ دینی ایک اس کا سیکھنا بھی ایک دینی عمل ہے، اور گویا یہ ہماری دینی روایت کی بھی زبان ہے، قرآن کی زبان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے. تو اس اعتبار سے ہم اس کو گویا سب ہی ایک قسم کا اون کرتے ہیں درجہ بدرجہ. اینا مدرسکم یا اخوانو، اے بھائیو تمہارا استاد کہاں ہے. اب اخوان بھی اخن کی جمع ہے، اخوتن بھی اخن کی جمع ہے. اخوتن سگے بھائیوں کے لیے آتا ہے، اخوان جو ہے وہ غیر سگے بھائیوں کے لیے استعمال ہو جاتا ہے. اگرچہ مجازن آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے، مجازن وہ چیز ادھر بھی جا سکتی ہے ادھر بھی جا سکتی ہے، معنی کچھ اور پیدا کرنے کے لیے، لیکن اگر الگ الگ ٹیکنیکلی دیکھیں تو یہ فرق ہے. تو خراجہ کہتے ہیں وہ چلے گئے، نکل گئے. خرجل بلکہ خرجل آنا من الفصلی، وہ ابھی. سر سوری میں ایک منٹ دے رہا ہوں. اس کا مطلب ہے یہ اللہ ربنا کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ ہمارا رب ہے، اور آگے جو ہے والاسلام دیننا، اور اسلام ہمارا دین ہے. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو وہ کہتے ہیں جی خرج الآن من الفصلی، وہ کلاس روم سے ابھی نکلا یا نکلے. وذهب الى المدیری، اور مدیر کی طرف گئے. واحد کے لیے آ رہا ہے، احتراماً گئے کہہ رہے ہیں. فی ای شارع بیتکم، تمہارا گھر کس سڑک پر ہے. فی ہم نے کہا تھا شارع کے ساتھ فی ہی استعمال ہوتا ہے، تو اردو میں ہم سڑک پر بولتے ہیں، لہٰذا یہاں ہم فی کا ترجمہ پر بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ ایو کس سڑک پر یا کون سی سڑک پر، ایک ہی مطلب. ہاں ایک ہی مطلب ہے. کون سی مطلب کیا ہے؟ ہاں میں وضاحت کرتا ہوں. یہ کون سا بلکہ زیادہ بہتر. ایون جو لفظ ہے نا یہ بھی سوال استفہام کے لیے آتا ہے، پوچھنے کے لیے. ایون اور منصرف ہوتا ہے، اور اس کا استعمال ہوتا ہے کہ آپ دو چیزوں میں یا بعض اوقات دو سے زائد چیزوں میں بھی پوچھنا چاہ رہے ہوں کہ یہ یا یہ، ٹھیک ہے، یا ان سب میں سے کون سا، اس کے لیے یہ ایون استعمال ہوتا ہے. اس کا مطلب کون سا، ٹھیک ہے. اور اس کا استعمال بطور مضاف ہوتا ہے، اور جس چیز کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کون سا، وہ مضاف الیہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اصل میں کیا ہے ایو شارعن، ٹھیک ہے.
اور اگر آپ پورے گروپ کی بات کریں تو پھر اس کو نکرہ لائیں گے، ایو شارعین. اگر دو ہوں گی نا تو وہ پھر ہوگا ایو شارعینی، وہ تثنیہ آ جائے گا. لیکن اگر آپ پورے گروپ کی بات کریں کون سی سڑک، تو اس کو پھر واحد اور نکرہ بنا کے مضاف الیہ بنائیں گے، ایو شارعین. ٹھیک ہے، شارع کو واحد نکرہ بنا کے مضاف الیہ بنایا، ایون کو مضاف بنایا، تو ایون کی تنوین ختم ہوگی. ایو شارعین کا مطلب ہے کون سی سڑک، فی ای شارعین کون سی سڑک میں. اب یہ کیا ہے کہ کون سی سڑک پر، یہ مرکب اضافی ہے، یہ خبر ہے، سوری یہ مرکب جاری ہے اور خبر ہے. شارعین مضاف الیہ بن گیا نا جی. شارعین مضاف الیہ ہے، ایون مضاف ہوگا تو وہ آٹومیٹکلی شارعین مضاف الیہ. ہاں ایسے ہی، یعنی جس کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے ہیں کون سا، تو وہ چیز مضاف الیہ بن جائے گی اور واحد نکرہ لائیں گے اس کو یہاں پہ اس اسلوب میں. اللہ صاحب اس طرح نہیں ہوگا کہ علی ای شارع بیتکم. ہاں وہی میں نے عرض کیا نا کہ ہم اردو میں سڑک کے ساتھ علا یعنی پر بولتے ہیں، سڑک پر. عربی میں اس کا اسلوب یہ ہے کہ فی کے ساتھ بولا جاتا ہے، یعنی وہ کہتے ہیں جو چیز گاڑی ہے، گھر ہے، وہ فی ہوتا ہے، فی الشارع. وہ ان کا اسلوب ہے، حرف جر ہے نا، حرف جر کا ایک معنی متعین نہیں ہوتا نا، استعمال کے اعتبار سے تھوڑا فرق ہو سکتا ہے. تو ہم اردو میں ترجمہ ہی کر لیں گے کون سی سڑک پر. بیتکم مبتدا ہے، تمہارا گھر کون سی سڑک پر ہے. بیتنا ہمارا گھر، فی الشارع الذی امام المحکمۃ، محکمہ ہے نا، ہاں یہ عدالت کو کہتے ہیں غالباً، حکم سے ہے نا، حکم سے ہے. عدالت ہاں جی پیچھے میرا خیال دیا بھی ہوا انہوں نے، کون سا درس ہے 14واں. ہاں جی عدالت کو، محکمہ عدالت. عدالت کا نہیں استعمال ہوتا. بیتنا فی الشارع الذی امام. اسی سے بنا محاکمہ جو چالان کیا جاتا ہے. اچھا اس کو محاکمہ کہتے ہیں جو وہاں سعودیہ میں چلان ہوتا ہے. چالان کو محاکمہ کہتے ہیں. اچھا اچھا اچھا. کیونکہ میرا ایک دفعہ ہوا. میرے خیال آپ بھی اشرف صاحب رہے ہیں اور کاشف صاحب آپ بھی شاید رہے ہیں سعودیہ میں، ایسا ہی ہے؟ میں یو اے میں رہا ہوں جی. اچھا آپ یو اے میں. لیکن میرا عربوں سے واسطہ نہیں تھا. اچھا اچھا اچھا، سوائے چلان کے. ورنہ میں عربی سیکھ جاتا. سوائے چلان کے آپ کا واسطہ نہیں تھا. جی ہاں، باہر پاکستانی ڈرائیور ہوتے تھے، عموماً ایئر فورس میں انگریزی بولی جاتی تھی، دکاندار اردو اور فارسی والے تھے، عربیوں سے واسطہ نہیں پڑتا. اچھا 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 ٹھیک ہے. تو بیتنا فی الشارع الذی امام المحکمۃ، ہمارا گھر اس سڑک پر ہے جو کہ، الذی آ گیا نا، جو کہ عدالت کے سامنے ہے، کورٹ کے سامنے ہے. الذی اسم الموصول ہے، امام المحکمۃ اس کا صلہ ہے. الذی امام المحکمۃ یہ دونوں مل کے، موصول صلہ مل کے الشارعی کی صفت بن رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بات ہم دیکھ چکے تھے پیچھے. ابونا صدیق عمکم، ہمارے والد آپ کے چچا کے دوست ہیں. اس کو ہم نے کہا تھا صدیق ہے، دال کے شد کے بغیر، صاد کے زبر کے ساتھ، صدیق دوست کو کہتے ہیں. اور صدیق دوسرا لفظ ہے، وہ بہت سچا ہونے سے آتا ہے. تو ہمارے والد آپ کے چچا کے دوست ہیں، یہ وہ لمبا والا مرکب اضافی ہے. صدیق مضاف، امی مضاف الیہ اور مضاف بھی، اور کم مضاف الیہ. پھر وہ بات کہ ہم یہ سارے سٹرکچر جو ہیں وہ واحد میں دیکھتے آئے ہیں، اب وہ جمع میں آ رہے ہیں. پچھلے درس میں وہ لفظ جمع تھے، اب یہاں پہ انہوں نے مخاطب کی ضمائر بھی استعمال کر لی. انتم مدرسون، کیا تم سب اساتذہ ہو؟ لا نحن اطباء، نہیں ہم، یہ وہ والا آ گیا، نحن اطباء ہم ڈاکٹرز ہیں. اطباء کی جمع غیر منصرف ہے، اس پہ تنوین نہیں آئے گی نکرہ ہونے کے باوجود. انتم ابناء المدیری، کیا تم سب مدیر کے بیٹے ہو؟ اب میں سب کا ترجمہ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اس کی جمع واضح ہو جائے، وگرنہ ہم کیا تم بھی کہیں گے تو بات واضح ہو جاتی ہے نا جمع کے لیے. لا نحن حفادتہ، ہم ان کے پوتے ہیں. ٹھیک ہے، حفادہ کہتے ہیں پوتے. ابھی کون سا وزن ہے؟ حفادتن، فعالتن. ہا فا اور دال جو ہے اس کا روٹ ہے، اور فعالتن کا وزن ہے جمع مکسر کا. ٹھیک ہے، نحن حفادتن، لا نحن حفادتہ، ہم حفادتن اور ہو ان کے پوتے ہیں، مضاف الیہ. مدرستنا کبیرتن و مدرستکم صغیرتن، ہمارا مدرسہ چھوٹا ہے اور تمہارا مدرسہ بڑا ہے. خبر صغیرتن کیوں آئی ہے؟ کیونکہ مدرسے کی بات ہو رہی ہے نا، وہ واحد ہی ہے. کم تو مضاف الیہ ہے نا، یا نام مضاف الیہ ہے،
وہ जमा है। लना हदीक़तुन जमीलतुन फ़ी तिलकल क़रियती, हमारा एक खूबसूरत बाग है। सर ये थोड़ी सी इंटरप्शन आ गई थी मेरे उसमें, वो जो हम कह रहे थे हमारा घर उस सड़क पर है जो नारद के सामने है, जो के, हाँ अल्लाह से पता लगा जो, हाँ अल्लाह जी इसमुल मौसूल है ना, जो या जो के दोनों ठीक है। तो लना हदीक़तुन जमीलतुन फ़ी तिलकल क़रियती, हमारा एक खूबसूरत बाग है उस बस्ती में, ठीक है। अब यहाँ दो मुरक्कबे जारी हैं, लना भी है और फ़ी तिलकल क़रियती भी है, दो मुरक्कबे जारी हैं ना। और हदीक़तुन जमीलतुन ये एक इसम आ रहा है मुरक्कब तौसीफ़ी, तो हदीक़तुन जमीलतुन ये मुरक्कब तौसीफ़ी मुब्तदा है। लना को आप ख़बर कह लें क्योंकि वो पहले भी आ रहा है, और फ़ी तिलकल क़रियती को फिर दूसरे मुरक्कब जारी को मुताल्लिक़ ख़बर कह लें, ठीक है। अख़ूना तालिबुन फ़ी कुल्लियत तिब्बी, हमारा भाई तालिब इल्म है मेडिकल के कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में, ठीक है। अब देखें मेडिकल कॉलेज का लफ्ज़ जो है ये मानवी तौर पे हम मुरक्कब तौसीफ़ी का माना दे रहे हैं ना, लेकिन इसको इजाफ़त के तहत जोड़ा जा रहा है। वही बात कि जो इजाफ़त होती है वो सिर्फ़ मिल्कियत वाली नहीं होती, मुरक्कब इजाफ़ी हम किसी भी अदना से अदना ताल्लुक़ की वजह से बना सकते हैं, यहाँ तक कि फ़ेल और फ़ाइल इनका ताल्लुक़ भी हो ना, मसदर को मुज़ाफ़ बनाएं, फ़ाइल को मुज़ाफ़ इलैहि बना दें, मुरक्कब इजाफ़ी बन सकता, ठीक है। मसदर को फ़ाइल मुज़ाफ़ बनाएं, मफ़ऊल को मुज़ाफ़ इलैहि बना दें, ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, इसके अंदर काम करने और काम करने वाले का मफ़ऊल का मफ़हूम आ जाएगा इसमें। तो ये सारे स्ट्रक्चर किसी भी तरीके पे आप जोड़ सकते हैं। ऐसे मिसाल को आप कहें ना, इल्मुल्लाही, मिसाल से इल्मुल्लाही का है ना, एक तो है ना कि इल्मुल्लाही अल्लाह का इल्म, लेकिन अगर आपका कॉन्टेक्स्ट ऐसा है कि अल्लाह ने फ़लाँ बात को जाना तो इसमें ये माना भी आ जाएगा, अलीम अल्लाहु का माना भी आ जाएगा, ठीक है। किसी ख़ास कॉन्टेक्स्ट में इल्मुल्लाही में इल्म मस्तर है ना, अल्लाह ही यानी आप उसको बतौर फ़ाइल बनाएंगे ना, तो अलीम अल्लाह हो गया। मस्दर उसको कहते हैं जिसमें काम करने का मफ़हूम हो लेकिन ज़माना ना हो, ठीक है। ये करने का मफ़हूम हो लेकिन ज़माना ना हो, मतलब जिससे जिस रूट को बनाते हैं ना, रूट से हम फ़ेल माजी बना लें, मुज़ारे बना लें ना, तो ज़माना भी आ जाएगा। तो लेकिन उस रूट में काम का मफ़हूम भी होता है ना, तो बग़ैर ज़माने के जब उसको ज़िक्र करेंगे, ज़रबा यज़रिबु ज़रबन, ज़रबन क्या है या ज़रबुन क्या है, ये मस्तर है। अलीमा यालमु इल्मन क्या है, ये मस्तर है। अलीमा माजी है, यालमु मुज़ारे है, इल्मन या इल्मुन जो है वो मस्तर है, ठीक है। यानी उसी से सादिर होता है वो लफ्ज़। सर ये एज का तर्जुमा एक बार दोबारा बोल दीजिएगा। हाँ उस बस्ती में हमारा एक खूबसूरत बागीचा है, हाँ जी, ऐसा ही है। आपने कहा ना हमारा एक खूबसूरत बागीचा है उस बस्ती में, हाँ एक ही बात है, एक ही बात है। ठीक है। तो मैंने तरतीब से तर्जुमा कर दिया था ना। ये ठीक हो गया। अअंतुम अतिब्बाउ, क्या तुम सब डॉक्टर्स हो? बाज़ुना अतिब्बाउ, हम में से कुछ डॉक्टर हैं, और बाज़ुना मुहंदिसूना, और हमारे लिटरल देखें तो हमारे कुछ, ये भी मुरक्कब इजाफ़ी है, इजाफ़त वाली वो मिल्कियत वाला नहीं है। बाज़ुना आपने हमारे एक ग्रोह है, हम उसमें से कुछ का जिक्र करना है तो बाज़ को बतौर मुज़ाफ़ इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। ये भी इजाफ़त है लेकिन ये मुज़ाफ़, लेकिन ये मिल्कियत वाली नहीं है, ठीक है। और हमारे कुछ, हम में से कुछ इंजीनियर्स। अल्लाहु रब्बुना व रब्बुकुम, ये आयत भी है, अल्लाहु रब्बुना व रब्बुकुम, अल्लाह हमारा और तुम्हारा रब, हमारा रब है। अब यहाँ भी का तर्जुमा भी डाल सकते हैं ना आप, क्योंकि मफहूम ऐसा ना, रब दोबारा रिपीट हो रहा है ना, रब्बुना व रब्बुकुम, तो हम कहेंगे अल्लाह हमारा रब है और तुम्हारा भी रब है। ये भी का मफहूम कैसे आ गया कि दोनों जगह रब है और दोनों की इजाफत मुख्तलिफ है, ठीक है, मुज़ाफ़ इलैहि मुख्तलिफ है, तो लिहाजा भी का मफहूम आ गया। ये गलत होगा अगर हम लिखें अल्लाह हमारा रब है और तुम सबका रब है। ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन आप भी से भी कर लें ज़रा, वो तर्जुमा ज़्यादा बलीग हो जाएगा। वो क्या बताया, अल्लाह हमारा रब है, अल्लाह हमारा भी रब है और तुम्हारा भी रब है, अल्लाह हमारा रब है और तुम्हारा भी रब है,
کسی طرح بھی کہہ سکتے ہیں. اللہ ہمارا رب ہے اور تم سب کا بھی. ہاں تم سب کا بھی رب ہے. رب کو ریپیٹ کریں گے نا, لٹرل ترجمہ رب 2 دفعہ ہے. این ذہبتم یا اخوانم, اے بھائیو تم سب کہاں گئے. ذہبنا الی السوق, ہم گئے بازار کی طرف, یا گئے تھے بھی کہہ سکتے ہیں. اضف الاسماء الآتیۃ, اضافت دیں آنے والے اسماء کو, الی الضمائر, ضمائر کی طرف, کما ہوا موضح فی المثالی, جیسے کہ وہ واضح کیا گیا ہے مثال میں. اب یہ تو آپ کو یاد ہو گئے ہوں گے کافی, جو جملے اوپر بنتے ہیں ان میں سے بہت سے ریپیٹ ہوتے ہیں. شروع میں کافی ریپیٹ ہوا تھا, اقرا واکتب مع ضبط اواخر الکلمات. اسی طرح اب یہ کما ہوا موضح فی المثال, اضف الاسماء الآتیہ بھی کافی دفعہ آتا ہے. اقرا واکتب تو بہت آتا ہے, ٹھیک ہے. اقرا المثال ثم حول, اس طرح کے جملے بھی آتے ہیں. تو وہ انہوں نے کافی سملر جو ہیں وہ بنائے ہیں. بیتن, بیتکم, بیتنا, ٹھیک ہے. اب یہاں یہ بھی مثال ہم واحد میں پڑھ چکے ہیں, 10واں درس تھا غالباً, جہاں ہم نے پڑھا تھا نا بیتہو, بیتہا, بیتکا, بیتکی. پھر پورا تھا ھذا قلمک, ھذا قلمہ, ھذا قلمھا, ھذا قلمو, ھذا قلمی, یہ تھا نا. تو اب یہاں کیا ہے, متکلم جمع ہے اور مخاطب جمع ہے, مذکر والی. تو بیتن سے بیتکم, بیتنا. امنا, امکم, امنا, تمہاری, تم سب کی والدہ, مردوں سے کہہ رہے ہیں, اور تم, ہم سب کی والدہ. امکم امنا, تم سب کے چچا, ہمارے چچا یا تایا. صدیقکم صدیقنا, تم سب کا دوست, ہم سب کا دوست. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تم سب کا دوست, ہم سب کا دوست. صدیقکم, صدیقکم, اب اس کو تجوید میں اگر آپ پڑھیں گے تو پہلے قاف ہے پھر کاف ہے. صدیقکم, صدیقنا. مدرستکم, مدرستنا, تم سب کا مدرسہ, ہمارا مدرسہ. اختکم, اختنا, تم سب کی بہن, ہماری بہن. اچھا اب یہ جو ہے نا, اسی جملہ بھی بنا سکتے ہیں یعنی اختکم اختنا, تمہاری بہن, ہماری بہن, ٹھیک ہے. تو اختکم مبتدا, اختنا خبر, یہ ٹھیک ہے, جملہ غلط نہیں. لغتکم لغتنا, تمہاری لغت, تمہاری زبان, ہماری زبان. دینکم دیننا, اسے انہوں نے بڑا اسلوب مزے کا رکھا, دینکم دیننا, تمہارا دین اور دیننا, ہمارا دین. ابوکم, تمہارے والد, ابونا, ہمارے والد. اخوکم, تمہارا بھائی, اخونا, ہمارا بھائی. اقرا, پڑھو. ایو یوم ھذا, یہ پڑھ لیا ہم نے. ایون جو ہے وہ کون سے کے لیے آتا ہے, اس کے بعد جس چیز کے متعلق کون سا پوچھ رہے ہیں اس کو مضاف الیہ بناتے ہیں. اور 2 والا اسلوب ہوتا ہے, اس میں فرق ہوتا ہے. زیادہ والے میں کیا کر رہے ہیں, وہ واحد اور نکرہ کر رہے ہیں مضاف الیہ کو, ٹھیک ہے. تو ایو یوم ھذا, ایو یوم ھذا, یہ کون سا دن ہے. یہ بھی مطلب دنوں میں, وہ جب 2 دن ہوں گے تو ان میں سے کسی ایک کا پوچھنا ہوگا, تو اس لیے یہ ایون یہاں پہ یوز کرتے ہیں. آپ نے کہا تھا نا کہ 2 چیزوں میں سے کسی ایک, 2 میں بھی, زیادہ میں بھی نا, یہ تو زیادہ کے حساب سے. اچھا 2 میں بھی, 2 والا تو ان اسلوب, کیونکہ ہمیں مسنا نہیں پڑھا نا ابھی, تثنیہ نہیں پڑھا, تو لہٰذا 2 والا تو ذکر نہیں ہو رہا, زیادہ والا ذکر ہو رہا ہے. 2 والی کی مثال قرآن مجید میں نا, ای الفریقین احق بالامن, یا ای الفریقین خیر مقاما واحسن ندیا, تو وہاں پہ ہو 2 والی. تو ایو یوم ھذا, یہ کون سا دن ہے. ھذا یوم السبت, یہ ہفتے کا دن ہے. اب یوم السبت بھی کیا ہے, مرکب اضافی ہے لیکن ملکیت نہیں ہے, یعنی ہفتہ یوم کی ملکیت نہیں ہے نا, لیکن یہ مرکب اضافی ہے. مرکب اضافی کسی بھی لنک کی وجہ سے استعمال ہو جاتا ہے. الاضافۃ بادنی ملابسۃ, اضافت کسی چھوٹی سے چھوٹی نسبت کے باعث بھی دی جا سکتی ہے. ایو شہر ھذا, لا ھذا یوم الخمیس, ہفتے کا دن. آپ کیا کہہ رہے ہیں, کاشف صاحب کہہ رہے ہیں لا ھذا یوم الخمیس ہی. میں کہہ رہا ہوں یوم الخمیس. ہاں یہ جمعرات کا دن ہے, ٹھیک, ٹھیک ہو گیا. اس کو رات کا کہنا کس سے کہیں گے, شب الجمعہ, شب لیل آئے گا نا, لیلۃ الجمعہ. لیلۃ الجمعہ. ایو شہر ھذا, اب یہ سوالات وہ بھی ہیں نا, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر اس طرح کے سوالات پوچھے تھے نا.
ایو یومن حاضا تو وہ یوم النحر غالباً کہا گیا تھا. پھر ایو شہرن حاضا تو بتایا گیا کہ ذوالحجہ ہے. اور پھر ایو بلدن حاضا الفاظ اس سے ملتے جلتے تھے. تو کون سی جگہ ہے تو مکہ ہے. یوم السبت ہے ہفتے کا یہ ہفتے کا دن ہے, یہی ہوگا نا؟ ہاں جی جی یہ ہفتے کا دن ہے. حاضا ایو شہرن حاضا یہ کون سا مہینہ ہے؟ حاضا شہر رجب. کیا ہے آج کل مہینہ کون سا چل رہا ہے؟ شہر سفر. شہر سفر پتہ نہیں سفر غیر منصرف ہے کہ منصرف ہے. اگر غیر منصرف ہے تو سفرن ہو جائے گا ورنہ سفرہ ہو جائے گا. پھر ایو کلیت حاضی کلیہ غیر وہ ہو گیا مؤنث ہو گیا تو حاضی ہی آ گیا. کلیہ ہے نا. اچھا ایون میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے مضاف الیہ کا اعتبار کیا جائے گا. یعنی نارملی مضاف الیہ کا اعتبار نہیں کرتے نا ہم جنس میں, مضاف کو دیکھتے ہیں نا. لیکن یہاں پہ چونکہ ایون تو کون سے کے لیے آ رہا ہے نا, اصلا مقصود تو آپ مضاف الیہ کو ہی لے رہے ہیں نا, تو یہاں اس کی جنس کے حساب سے حاضی ہی جو مبتدا بھی مؤنث ہو جائے گا. ایو کلیت حاضی ہی. ٹھیک ہے. حاضی ہی کلیت التجارت یہ بزنس کا سکول ہے, بزنس سکول ہے. فی ای مدرسۃ انتا تم کون سے مدرسے میں ہو. ہاں کون سا زیادہ بہتر ہے؟ ایون چونکہ ہے نا کالج کے لیے استعمال یا اسکول کے لیے؟ کالج. کالج نا, اسکول نہیں. میں نے اسکول بولا؟ آپ نے اسکول بولا. اچھا ہاں ٹھیک. کالج بزنس کالج اصل میں وہ بولتے ہیں نا بزنس اسکول بولا جاتا ہے نا آج کل. تو جیسے وہ نسٹ وغیرہ میں تو ساروں کو اسکول ہی کہتے ہیں. وہ اسکول آف میکینیکل انجینئرنگ, اسکول آف الیکٹریکل انجینئرنگ, تو وہ بندہ اسکول کالج پڑھ کے پھر اسکول چلا جاتا ہے. اچھا جی کلیہ کالج ہے. فی ای مدرسۃ انتا تم کون سے مدرسے میں ہو. انا فی المدرسۃ المتوسطۃ وہ مڈل اسکول میں مڈل اسکول میں ہوں. من ای بلد انتی یا اختو اے بہن. اب یہاں میری بہن نہیں ہے, یا اختو صرف تنوین ختم کر دیں گے. اے بہن تم کون سے ملک سے ہو. یا اختو وہی نا, یا محمدو والا, یا ولدو والا. تم کون سے ملک سے ہو. انا من الیونانی میں جو یونان سے ہوں, گریس سے ہوں. اقرا وکتب وہی غیر منصرف کی مثال دے رہے ہیں ہم. غیر منصرف میں ہم نے جو پڑھا ہے اب تک وہ کیا پڑھا ہے؟ یعنی نام ہو اور مؤنث ہو. مریم, زینب, فاطمہ, تو صرف نام نہیں یا صرف مؤنث بھی نہیں, نام پلس مؤنث. پھر ہم نے پڑھا تھا نام پلس غیر عربی, وہ یہ ہے نام اور غیر عربی دونوں شرطیں جمع ہوں گی تو وہ غیر منصرف ہو جائے. نام جمع مؤنث ہوگا پھر بھی, اور نام جمع غیر عربی ہوگا پھر بھی. دو شرطیں ہوگی تو ہاں غیر منصرف میں ہم آگے تفصیل سے پڑھیں گے آخری دو درسوں میں. وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ اکثر و بیشتر تو غیر منصرف اسم تب بنتے ہیں جب دو شرائط جمع ہوتی ہیں. کچھ کیسز ایسے ہیں صرف جن میں ایک شرط ہوتی ہے اس سے بھی بن جاتا ہے, وہ 3-4 ہیں بس, 2-3. لیکن اس میں ملک بھی ہیں اور اس میں دوسرے نام بھی ہیں. ہاں تو ملک بھی غیر عربی ہے نا, لندن اور غیر عربی نام ہے نا, نام بھی ہے غیر عربی ہے, غیر عربی بھی ہے. ولیمو, ادوردو, لندنو, باریسو, باکستانو. اچھا اس پہ باریسو کیا بنا جی؟ پیرس شہر ہے. ایڈورڈ ہے یہ. پاکستان باریسو کہہ دیتے, باریسو تو فرق ہو گیا. بس وہ فرق ہوتا ہے اس طرح. جو آسٹریلیا ہے نا اس کے لیے آتا ہے استرالیہ. ٹھیک ہے, استرالیہ. تو وہ یہ ویسے بڑی زبان کا اسلوب ہوتا ہے, یعنی کوئی زبان اپنے اندر کسی باہر کے لفظ کو لے رہی ہے تو اس کو اپنے مطابق ڈھال لیتی ہے. یہ بڑی زبان کی نشانی ہے, یعنی وہ اس کو ایز اٹ از نہیں لیتی بلکہ اس کو اپنے مطابق ڈھال کر اپنے اندر استعمال کرتی ہے. اس کا مطلب یہ بڑی زبان ہے, یہ بڑی زبان کی نشانی. بالکل بدل دیا, المانیہ کر دیا انہوں نے. ہاں المانیہ کر دیا, بالکل ایسا ہی ہے. وہ لفظ ہی کوئی نہیں ہے درمیان. کیا مطلب ہے ہمیں اثر کوئی نہیں ہوا, ہماری اردو ویسے کی ویسے ہی ہے. ہاں اردو میں نسبتاً تبدیلی آ بھی جاتی ہے. آسٹریلیا ایسے بولتی ہیں, جرمنی ایسے بولتی ہیں. اور یہ لشکری زبان ہے جی, جو نیا سپاہی آیا داخل ہوتا جائے گا. لیکن دیکھیں نا امریکہ تو کرتے ہیں نا, امریکہ عربی سے کرتے ہیں ویسے, لیکن کرتے ہیں نا. امریکہ تو نہیں کرتے نا, امریکہ کرتے ہیں, برطانیہ, انگلستان کرتے ہیں. کسی زمانے میں فرنگ کرتے تھے آپ, اور انگریزی کہتے ہیں انگلش کو. ہاں انگریزی کہتے ہیں. مطلب یہ ساری زبانیں مل کے اردو بنی ہے, کوئی علیحدہ سے. ہاں اردو ملا کے, ہاں ایسا ہی ہے. زبان پھر وجود میں آ جاتی ہے, پھر اس کی اپنی شناخت بھی بن جاتی ہے. اردو بڑی زبانوں میں سے ہی ہے اب تو اردو, مطلب لیکن ظاہر بات ہے عربی زیادہ بڑی زبان ہے.
ہاں نہیں وہ آپ جملہ پڑھ چکے نا، العربیۃ لغۃ سہلۃ. اسی سے حوصلہ ہوتا ہے. ہاں تو الف لام اگر اس پہ آئے نا غیر منصرف پہ تو اس میں حالت جرم میں زیر آ جاتی ہے. یہ بات ہم نے شاید دیکھی تھی. الپاکستان کئی دفعہ استعمال ہو جاتا ہے نا، تو الپاکستان اگر آپ کریں گے تو پھر من الپاکستانی ہو جائے گا، پھر جرم زیر لے لے گا غیر منصرف بھی اگر اس پہ الف لام آ جائے. ٹھیک ہے، یا وہ مضاف بنے، دوسری شرط یہ ہوتی ہے. تو باکستان استنبول اس کے بغیر نہیں ہوگا، اس کے بغیر وہ جرم زبر ہی لے گا. استنبول ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب، یہ بھی غیر عربی نام ہے نا سارے. اب انبیاء کے جو نام ہیں وہ عربی سے پہلے کیا ہے نا، عبرانی کے ہوں گے غالباً. ان سب کا سر جو حالت نصب ہے اور حالت جر ہے وہ پھر اسماعیلو اسماعیلا اسماعیلا یہی ہوگا نا. ایسا ہی ایسا ہی. غیر عربی تو ہیں، ساتھ میں مذکر بھی تو ہیں. ہاں مذکر ہے، اس شرط سے نہیں بنے، نام پلس غیر عربی والی شرط سے بن رہے ہیں. لام پلس مونس والی سے بن نہیں رہے نا. نام پلس مونس ہو تو غیر عربی عربی دونوں ہی غیر منصرف ہو جائیں گے نا. لیکن نام پلس مذکر ہوگا تو عربی ہوگا تو منصرف ہوگا، غیر عربی ہوگا تو وہ مونس والی شرط سے نہیں ہو رہا، وہ صرف نام اور غیر عربی سے ہو رہا ہے. اور مونس ہو پلس غیر عربی ہو، نام بھی ہو نا، تو پھر وہ دونوں شرطیں اکٹھے جمع، جس مرضی سے اس کو غیر منصرف کہنا غیر منصرف ہو جائے گا. ایوب سلیمان داود، جیسے مریم ہے نا، مریم نام مونس سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں، نام غیر عربی سے بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن اس میں زیادہ بہتر پہ یہی ہوتا ہے کہ اگر غیر عربی ہو گیا نا تو پھر اس کو پریفر کر لیتے ہیں. کہنے کی بات ہے، ہم دونوں طرح کہہ سکتے ہیں. اچھا یہ غیر عربی ہیں اس وجہ سے. داود یونس ادریس، یہ سب کے سب انبیاء کے نام ہیں نا. پھر جبرائیل میکائیل اور فرعون، یہ سب کے سب غیر منصرف ہیں غیر عربی ہونے کی وجہ سے. اچھا آپ نے بتایا تھا کہ اگر جبریلو کے ساتھ ہم ال لگائیں، نہیں جبریلو کے ساتھ تو ال لگ نہیں سکتا. ہاں نہیں استعمال نہیں ہوتا نا، نہیں ہوتا. اچھا اگر ہم پاکستان کے ساتھ ال لگائیں ہاں تو پھر جر میں زیر آ جائے گی. اور الپاکستانی الپاکستان الباکستان الباکستانہ الباکستانی، باکستان باکستانہ باکستانہ، یہ فرق ہے. یعنی جس ہر غیر منصرف پہ الف لام لگے گا بھی نہیں نا، جو نام ہے ان پہ تو نہیں لگے گا، اکثر و بیشتر اس کے بغیر ہی رہے گا. تو جس پہ نام الف لام استعمال ہو جاتا ہے کس کیسز میں، تو وہاں اگر لگ جائے تو پھر جر میں زیر آ جائے گی. اقرا کنڈیشن جو ہے وہ اس کے لیے ہوگی نا، نکرا کے لیے. جیسے کوئی آپ کتابن تو دیکھیں نا، جیسے الپاکستان بھی کہہ دیا جاتا ہے نا، لیکن آپ دوسری مثال دیکھ رہے ہیں نا، مساجدو ایک وزن ہے، غیر عربی وزن ہے. علماء لے لیں، علماء، ٹھیک ہے نکرہ ہے نا. علماء 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 رفع نصب جر. العلماء العلماء العلماء، ٹھیک ہے. معرفہ الف لام لگ گیا تو جس پہ لگ سکتا ہے غیر منصرف پہ تو جر میں زیر آ گیا. یہ صرف کنڈیشن غیر منصرف کے لیے ہے نا. ہاں جی، دو ہوتی ہیں شرائط غیر منصرف میں جر پہ زیر آنے کی، ایک یہ الف لام والی ہے، دوسری یہ کہ وہ مضاف بن جائے پھر بھی اس پہ زیر آ جاتی ہے. اقرأ المثال، پھر مثال کو پڑھیں. ثم پھر حول الجمل الآتیۃ مثلہ، پھر آنے والے جملوں کو اس کے مثل تبدیل کیجئے. انت ذهبت الى المدرسۃ، تم گئے مدرسے کی طرف. یہاں بھی دیکھیں ذهبت الى المدرسۃ کا مطلب بھی یہی ہے، تم گئے مدرسے کی طرف. لیکن جملہ شروع کرتے ہوئے اکثر و بیشتر ضمیر لے آتے ہیں، ٹھیک ہے. تو انت ذهبت، تم گئے. اب یہاں انتا شروع میں آ گیا تو اب یہ جملہ فعلیہ نہیں رہا، یہ فرق بھی آئے گا. ذهبت الى المدرسۃ کیا ہے؟ جملہ فعلیہ. انتا ذهبت الى المدرسۃ کیا ہے؟ جملہ اسمیہ. انتا مبتدا، ذهبت الى المدرسۃ یہ جملہ فعلیہ خبر، ٹھیک ہے. انتم ذهبتم الى المدرسۃ. اور اس میں اگر اور دیکھا جائے تو ذهبت فعل ہو جائے گا اور الى المدرسۃ یہ متعلق فعل ہو جائے گا. متعلق فعل. اور ذهبت میں تا زبر تا کی ضمیر اس کا فاعل ہو جائے گا، جی ٹھیک. کیونکہ فعل فاعل دو لازمی اجزاء ہیں نا جملہ فعلیہ کے. انتم ذهبتم، ان کو رکنا یعین بھی کہتے ہیں. جملہ فعلیہ کے ہاں جو جملہ فعلیہ کے دو لازمی اجزاء ہیں وہ کیا ہیں؟ فعل اور فاعل. جملہ اسمیہ کے کیا ہیں؟ مبتدا اور خبر. تو ان دونوں کو جملہ اسمیہ میں فعل فاعل، فعلیہ میں فعل فاعل کو، اسمیہ میں مبتدا خبر کو رکن یعین بھی کہتے ہیں. رکن کا مطلب ہوتا ہے نا پلر، تو رکن یعین دو پلر ہو گیا نا، یہ رکن یعان.
تو دو لازمی اجزاء. جی انتم ذہبتم الی المدرسۃ، تم سب گئے مدرسے کی طرف. انت خرجت من الفصل، تم نکلے کلاس روم سے. یہاں آ جائے گا انت خرجتم من الفصل، انتم خرجتم، انتم خرجتم من الفصل، جمع ہو گیا، تم سب نکلے کلاس روم سے. انت جلست فی الفصل، تم بیٹھے کلاس روم میں. آگے کیا ہوگا؟ انتم جلستم فی الفصل، انتم جلستم فی الفصل. این ذہبت یا اخی، اے میرے بھائی. اب یہاں اخی ہے نا، تو اے میرے بھائی تم کہاں گئے تھے. یہ آ جائے گا جی کہ انتم ذہبتم یا اخوانی. نہیں، انتم ذہبتم تو اوپر تھا نا، ہم نے جو سوال ہے اس کے مطابق کرنا ہے نا. یہاں تو این ذہبت ہے نا، تو این ذہبتم، این ذہبتم یا اخوانی، اے میرے بھائیو تم سب کہاں گئے تھے. این ذہبتم یا اخوانی. میں نے ذہبتم کہا ہے جی، یہ کچھ اور کہا ہے میں نے. نہیں ٹھیک ہے، وہ ایک اور صاحب نے اشرف صاحب نے شاید انتم ذہبتم کہا تھا نا، اس کا میں نے کہا تھا. لماذا خرجت من الفصل یا ولدو. خرجتا، اے لڑکے تم کلاس روم سے کیوں نکلے. لماذا ہم نے کہا تھا نا کیوں کے لیے آتا ہے. ماذا کیا ہے، لی جو ہے وہ کے لیے ہے، تو کیا کے لیے بن گیا نا. کیا کے لیے کا مطلب کہ کیوں. اے لڑکے تم کلاس روم سے کیوں نکلے. لماذا خرجتم من الفصل یا اولادو، اے لڑکو تم سب کلاس روم سے کیوں نکلے. اچھا ماں جو ہے وہ کیا ہے، لی کے لیے، حرف جر ہے نا، لام ملکیت وہی والا نا. اور ذا ماذا، ماں کا جو ماں کیا والا ہے نا، ماں ہاذا والا ماں، اس ماں کو کیا والے کو ماذا بھی کہتے ہیں. تو لماذا کا مطلب ہو گیا کیا کے لیے، مرکب جاری بن گیا نا. تو لماذا کیا کے لیے کا مطلب کیا، کیوں. کاہے کے لیے کہتے ہیں. بیسیکلی ماں میں، ماذا میں ماں تو صرف جو کے لیے، کاہے کے لیے یا نہ کے لیے. نہیں، ماں کے تو کئی استعمالات ہیں، غالباً 10 کے قریب ماں کے استعمالات ہوں گے. ہاں کافی، 10 نہیں تو 6 7 8 تو ہوں گے میرے خیال میں. اچھا سر، میرا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ ماں اور ماذا یہ ایک ہی میں نے کنوے کرتی ہیں تقریباً. ہاں ماں اگر کیا والا ہے نا تو پھر وہ ماذا ہوگا. اگر ماں کیا والا نہیں ہے، جو والا ہے، نہیں والا ہے، اور مصدر والا ہے، ظرف والا ہے، تو پھر نہیں ہے. کیا کی بات کر رہے کیا والے میں ماذا ماں آئے گی. اس لیے آپ لما بھی کہتے ہیں نا، لما بھی کہہ سکتے ہیں. یہ بعض اوقات لما بھی بن جاتا ہے. لما تقولون ما لا تفعلون، لما تو وہ لما بھی لماذا تھا تو لما بن گیا. لما یا لماذا ایک ہی بات ہے. تو بعض اوقات اس کو چونکہ کثرت استعمال سے آپ کہہ لیں تو وہ الف بھی بعض اوقات ویسے ہی ختم کر لیتے ہیں. لما لماذا لما تینوں کا مطلب ایک ہے، اگر وہ کیا کے معنوں میں. اس کو مائے مطلب کیا کہتے تھے، تو کچھ نام بھی تھا نا اس کا، استفہامیہ. مائے. اچھا جی، کلمات الجدیدہ، نئے الفاظ. الحفید کہتے ہیں ابن الابنی او ابن البنتی. او کا مطلب ہوتا ہے یا، اور، او آر اور والا. تو بیٹے کا بیٹا یا بیٹی کا بیٹا، پوتا یا نواسا. ابن البنتی بیٹے کا بیٹا، او یا ابن الابنی بیٹے کا بیٹا، او ابن البنتی. یہ ملا کے پڑھیں گے ابن البنتی بیٹی کا بیٹا. تو پوتا یا نواسا دونوں کے لیے آئے گا. الحفید دونوں کے لیے آئے گا. ہاں جی، دونوں کے لیے. تو حفاظتن دونوں کی جمع ہے، یعنی حفید کی جمع ہے. حفید پوتے نواسے دونوں کو کہتے ہیں. الکلیت کالج، کلیات اس کی جمع ہے. کلیت الطبی یعنی میڈیکل کالج. کلیت الشریعتی شریعت کالج. کلیت الہندستی انجینئرنگ کالج. کلیت التجارتی بزنس کالج. المحکمۃ عدالت. الاخو بھائی، جمع اخوتن و اخوانن، دونوں جمع ہوتی ہیں اس کی، فعلتن و فعلانن. اہلاً و سہلاً و مرحباً یہ ہم پڑھ چکے ہیں، ویلکم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. سگے بھائی اور غیر سگے بھائی کا فرق صرف جمع میں ہے، واحد میں نہیں ہے. ہاں کہہ سکتے ہیں دونوں کے لیے واحد میں آخی ہے. بڑی عجیب سی بات ہے نا جی کہ واحد میں کوئی فرق نہیں، واحد میں بس بھائی بھائی ہے. نہیں وہ پھر ہم
اس کو آگے شقیق لگا سکتے ہیں نا, شقیق کا لفظ آتا ہے سگے کے لیے. یہ تو معنوی طور پہ ہے نا, اخوتن اور اخوانن, یہ مجازن دوسرے کی جگہ بھی آ سکتے ہیں نا, یعنی اخوان کا امکان تو کم ہے, لیکن اخوتن تو قرآن مجید نے بھی استعمال کیا ہے نا مجازن, انما المؤمنون اخوتن. تو اس کا مطلب یہ کہ ویسے آپ اخوہ بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن اگر دونوں کو لٹرلی فرق کیا جائے تو پھر یہ فرق ہے کہ اخوہ سگوں کے لیے اور اخوان غیر سگوں کے لیے. باقی وہاں پہ آپ اخون کے ساتھ شقیق لگا رہے ہیں تو وہ سگا ہو جائے گا, غیر شقیق لگا رہے ہیں تو وہ غیر سگا ہو جائے گا. لیکن عرب میں جو جب جمعے میں بعض خطبہ خطیب بولتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں یا اخوانی فی اللہ, ہاں یا اخوان المسلمین, ہاں اخوان کہتے ہیں نا, اخوان کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ وہ تو سگوں کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. ہاں تو اخوان اخوہ سگوں کے لیے نا, اخوہ سگوں کے لیے, اخوان سگوں کے لیے نہیں ہے. اخوان اخوہ سگوں کے لیے. ہاں تو وہ صحیح استعمال کرتے ہیں نا, اخوان کہتے ہیں وہ, اخوان فی اللہ. یہ اہلن و سہلن مرحبا اس کا الگ الگ کیا ترجمہ ہے؟ ہاں اہلن, اہلن کا مطلب ہے ہم نے کہا تھا اس کے پیچھے تینوں کے پیچھے ایک ایک فعل محذوف ہوتا ہے. لقیتا اہلن و نزلتا سہلن و اتیتا مرحبن یا مرحبن بکا. لقیتا لام یہ عطیتا سر لکھے بتا دیں کہ یہ ہاں. الف سے ہوگا یا عین سے ہوگا. الف سے نا, ہم نے کہا تھا یہ ہے لقیتا, لقیتا ملاقات کرنا ہے نا, یہ پیچھے فعل لقیتا ٹھیک ہے. تینوں کے پیچھے ایک ایک فعل محذوف ہے. و اس کو وطیتا بھی کہتے ہیں لیکن یہی لکھ لیں فی الحال آپ. و نزلتا, لقیتا لقیتا. ہاں وہ ڈیپینڈ کرے گا نا, ایک کو کہہ رہے ہیں زیادہ, وہ کہہ رہے ہیں زیادہ, وہ کہنا تو لقیتم ہو جائے گا, اچھا مؤنث کو کہہ رہے ہیں لقیتی ہو جائے گا. لقیتا. یہ واحد مذکر کے لیے یہ سارے فعل. اگر آپ جمع کے لیے کہیں گے تو جمع ہو جائے گا لقیتم, نزلتم, اتیتم. ونزلتا. مرحبن بھی ہوتا ہے, مرحبن بکا بھی آ جاتا ہے بعض کو. یہ عطیتا تھوڑا سا چھپ رہا ہے جی آپ کے پیچھے. ٹھیک ہے اب جی, یہ الف زبر آ ہے جی, ہاں جی حمزہ زبر. الف حمزہ زبر آ, اور آگے پھر ایک سیکنڈ تھوڑا سائڈ پہ ٹھیک ہو گیا. ٹرانسلیشن کیا ہوگی اس کی؟ ہاں جی. زبر یہ لقیتا اہلن کا مطلب ہے آپ نے ملاقات کی, آپ ملے ہیں اہلن گھر والوں سے. وہ نزلتا سہلن, اور آپ اترے ہیں, لینڈ کیے ہیں, یعنی آپ نے نزول کیا ہے آسانی کے ساتھ, یا آسانی والی جگہ پہ آسانی کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا. اور وہ اتیتا مرحباً, اور آپ آئے ہیں ایسی جگہ پہ جہاں آپ کو ویلکم کیا جاتا ہے, یا اس حال میں کہ آپ کو ویلکم کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ آئے ہیں ویلکمنگ جگہ پہ, یہ سمجھ لیں ویلکمنگ جگہ, یہ بہتر ہے اور سالن کا کیا آپ نے کہا تھا؟ کہ آپ بہت آسانی والی جگہ پہ آئے ہیں, یا آسانی کے ساتھ آئے ہیں, یہاں آپ کو آسانی میسر ہوگی. ٹھیک ہے, تو یعنی یہ اس طرح استعمال بولا نہیں جاتا, بولا یہی جاتا ہے اہلاً و سہلاً مرحباً. اور یہ ہم نے بات دیکھی تھی کہ جو اسماء ہوتے ہیں ان کو اکثر و بیشتر اگر ایسے نسب میں آئیں تو ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی فعل فاعل یا صرف فعل محذوف ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور ان کا استعمال اسی طرح ہی ہوتا ہے. جیسے جدن پڑھا ہے نا ہم نے, جدن بھی نسب میں ہے نا, جدن, تو اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی فعل محذوف ہوگا. ایزن پڑھا ہے تو یہ بھی ایزن ہی استعمال ہوتا ہے, اس کا مطلب ہے بھی آلسو, لیکن اس کے پیچھے بھی کوئی فعل محذوف ہوگا. تو یہ عربی کا عام اسلوب ہے کہ وہ پیچھے فعل محذوف کر کے آگے اکیلا اسم استعمال ہو جاتا ہے. اور بعض اوقات یہ جو محاورات ہیں ان میں تو اس طرح کے ہوتے ہیں, جیسے اہلاً و سہلاً مرحباً ہے, تو اس کا مجموعی میننگ ہے ویلکم کرنا. اچھا, ایسی قرآن پاک میں جب کوئی تفسیر وغیرہ پڑھ رہے ہوں تو کسی آیت کے نیچے وہ تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ہاں فلاں فعل میں ایسا ہی, ایسے ہے. وہ مثال ہے ہی وہ کیا ہے, فقال رحم رسول اللہ ناقۃ اللہ, ناقۃ اللہ ہے نا, تو ناقۃ اللہ سے پیچھے فعل محذوف ہوگا نا, فعل فاعل دونوں محذوف ہوں گے. تو یعنی ناقۃ اللہ کو پھر ہے نا اللہ کی اونٹنی کو, تو کیا مطلب اللہ کی اونٹنی کا احترام کرو یا اس کو جو ہے وہ قتل نہ کرو, جو بھی وہ ساری تفصیل سے بحث آئے گی نا, وہ ایک سے زیادہ فعل بھی سمجھے جا سکتے ہیں جو مراد لیے جائیں. تو اس لیے یہ عام اسلوب ہے کہ فعل کو محذوف کر دیں, فعل کے ساتھ فاعل بھی محذوف ہو جائے گا, اور اس کے بعد مفعول کسی ٹائپ کا مفعول یا کوئی اور چیز جو نسب میں آنی چاہیے وہ نسب میں لے آئیں. فعل فاعل صرف محذوف ہو سکتے ہیں, تو مفعول جو ہے وہ آگے آ جائے گا. ٹھیک ہاں, محذوف تو ڈیپینڈ کرے گا, کچھ بھی کیا جا سکتا ہے نا, کس چیز کو مانوی طور پہ ہم محذوف کریں, لیکن یہ ایک عام اسلوب ہے کہ مفعول یا کوئی اور شے جو نسب میں آتی ہو
اس کو آپ لے آئیں صرف، اور پیچھے چیز محذوف کرنے فعل کو، تو پھر وہ اگر وہ تب محذوف کرتے ہیں جب وہ کلیئر ہوتا ہے، اس کے بغیر بھی معاملات آپ کے سمجھ آ جاتے ہیں۔ اور یہ کس جملوں میں محذوف ہوتا ہے؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں، تو اس میں اس کے بغیر جو ہے وہ آپ کا مفہوم کنوے ہو رہا ہے تو محذوف کر دیں گے۔ بلاغت کا اسلوب ہے نا، آپ کا اچھے طریقے پہ معنی کرنے ہوگا نا، کم الفاظ میں زیادہ بات کر لیں گے۔ مطلب جو چیز ریپیٹیشن کلام میں عیب سمجھی جاتی ہے نا، جیسے مطلب اکثر و بیشتر ہم کوئی پورا جملہ بول رہے ہیں، کچھ ورڈ مخصوص بول کے ایک اپنا معنی کنوے، جیسے آپ کہتے ہیں اب یہاں آپ فائل بھی کئی تو ہم محذوف کرتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں نا اب کسی نے فلاں نے کہا تو ہم کہتے ہیں کہا، تو کہا کہ یہ اس طرح کہتے ہیں نا، اصل میں کیا اس نے کہا، یہی ہے نا، ہم کہتے ہیں کہا کہ، اب یہاں کیا فعل میں یہاں فائل محذوف کر دیا، فعل صرف ذکر ہو گیا۔ تو اس طرح حذف جو ہے وہ ہر زبان میں استعمال کے اعتبار سے ہو جاتا ہے، کانٹیکسٹ سے بات واضح ہو رہی ہوتی ہے تو آپ جو ہے وہ کوئی چیز درمیان میں حذف کر دیں جس کی ضرورت نہیں ہوتا ہوگا، ہر جگہ ہوتا ہے، وہ جملے کے اسلوب بنتے ہیں تو حذف آ جاتا ہے، ہر جگہ آ جاتا ہے۔ اس میں تو یہ ہوتا ہے نا، وہ کوما لگا کے جو پیچھے چل رہا ہوتا ہے وہ اسی کو ایک آگے لے کے چلتے، کوما ایڈ کرتے جاتا ہے۔ نہیں وہ تو ایک سٹرکچر ہے نا، باقی آپ گفتگو دیکھیں تو بہت سی جگہوں پہ چیزیں محذوف ہو جاتی ہیں، عام گفتگو میں وہ جملہ پورا سٹرکچر بنتا ہے نا، عبارت پوری بنتی ہے، وہاں پہ گفتگو چل رہی ہے تو وہاں پہ چیزیں محذوف ہو جائیں گی، کیونکہ وہ اب سمجھ آ رہی ہے نا سب کو، جب اب گفتگو ہو رہی ہے سب کو سمجھ آ رہی ہے کیا بات ہو رہی ہے، اس میں چیزیں محذوف ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ایک پروورب کے طور پہ ہے، محاورے کے طور پہ، اہلاً و سہلاً مرحباً کسی کو ویلکم کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ نصرانیون کہتے ہیں عیسائی کو، نصارہ اس کی جمع ہے، الیونان یونان۔ نصرانیون ہم نے پڑھا تھا یہ یائے نسبتی ہے، پاکستانی، ہندوستانی، عربی، ٹھیک ہے، یہ سب کے سب کہتے ہیں نا نسبت دینے کے لیے، لاہوری، انصاری، ہاں وہ الگ ہے، وہ بھی نسبت کے ساتھ ہی، انصاریون، انصار، انصار تو ویسے ہی جمع ہے نا، انصار کے بعد وہاں نسبت دے دیں ان کی طرف، اس یعنی لڑی کی طرف، تو انصاری ہو جاتا ہے۔ اچھا یہ ذرا کلیئر کریں کہ انصار بھی نصرت سے ہے اور نصارہ بھی نصرت سے نہیں بنا؟ روٹ تو وہی ہے، ہاں روٹ دونوں کا نصرت ہی ہے، ہاں تو وہ ایک کا تعلق دین کے ساتھ، ایک کا تعلق وہ لغوی طور پہ بھی ہوتا ہے نا، لغوی طور پہ وہاں اب اگر یہ اسی سے لگ رہا ہے تو پھر وہ عیسیٰ علیہ السلام کی نصرت کے حوالے سے ہوگا نا، حواریین جو تھے، من انصاری اللہ آیا نا، مجھے اب یہ کہیں معلوم نہیں کہ کسی نے ایسے ذکر کیا ہو، لیکن محسوس یہی ہو رہا ہے کہ چونکہ ان کو نصارہ اگر کہا جا رہا ہے تو پھر وہ حواریین کے ریفرنس سے ہوگا نا، کہ ان کے متعلق باقاعدہ قرآن مجید میں موجود ہے کہ قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ ابو ظبی میں ایک عیسائی میرے ساتھ فرائیڈے جینئر تھا انڈیا کا، ہاں اس نے مجھ سے اس الفاظ پہ الجھا دیا، میں نے کہا یار کسی گرامر والے سے پوچھو، مجھے نہیں پتا۔ ہاں وہ لغوی معنی جو ہے نا، یہ ایک تفسیر میں بھی اسلوب ہے کہ بعض اوقات کوئی چیز لغوی معنی میں استعمال ہو رہی ہوتی ہے، اصطلاحی معنی اور ہوتا ہے، لغوی معنی کئی دفعہ اور ہوتا ہے، ظاہری بات ہے یہ ہو سکتا ہے لغت میں وہ چیز کس طرح بن رہی ہے اور پھر اس کی اصطلاح ٹرمینالوجی کیا بن گئی ہے، تو لغوی معنی میں بہت سی چیزیں استعمال ہوتی ہیں، وہ کامن بھی ہو جاتی ہیں، تو اس سے ایسا فرق نہیں پڑتا۔ لغوی معنی مدد کرنا ہے نا، اس کی ہسٹری بھی بن جائے گی، یعنی جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ حواریین نے یہی کہا نا کہ نحن انصار اللہ، تو انہوں نے اللہ کی یعنی اللہ کے رسول کی مدد کے متعلق کہا نا، تو نصرت سے آ گیا، تو وہاں سے نام بن گیا، تو نام ایسے بن سکتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی عیسیٰ ناصری بھی کہتے ہیں نا؟ ہاں ایسا ہی ہے، لیکن اب اس کی ایک اصطلاح ہے، اس سے مراد خاص ہے کہ وہ قوم ہے جو ظاہری بات ہے مسلمان نہیں ہے، کافر ہے۔ ٹھیک ہو گیا، اچھا جی، ملک، کنٹری۔ ایک چیز پوچھی تھی آپ سے، میں نے کل کہیں کوئی چیزیں اپنی پرانی دیکھ رہا تھا، اس میں مجھے اسماء ستہ کا لفظ نظر آیا تھا۔ اسماء ستہ کی خاص چیز ہوتی ہے؟ اسماء خمسہ، ستہ تین تے، اسماء ستہ، اسماء ستہ، چھ نام، ستہ تو چھ ہوتا ہے، اور وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ تو غیب کی 5 کنجی ہیں، وہ بھی 5 ہی، ہاں ابو نبو اور یہ تو نہیں ہے، وہ اسماء خمسہ ہیں، آپ نے غلطی سے ستہ لکھ لیا ہوگا، اسماء خمسہ ہیں، باقی 6 چیزوں کا تو ہم نے کہیں پڑھا نہیں ہے ابھی تک کوئی ایسی کہ 6 کا گروپ کوئی ہو۔ اسماء رجال کا علم یہ کیا ہوتا ہے؟ اسماء رجال، اسماء الرجال یہ حدیث میں ہے، اصول حدیث میں ہے، یعنی جو راوی ہوتے ہیں نا،
حدیث کی روایت کرنے والے لوگ ہیں تو ان کے ہر شخص کے متعلق جو علم ہے نا اس کو کہتے ہیں، یعنی ان کی پوری جو ہے وہ زندگی کیفیت، ان کا کردار کیسا تھا، ان کا حافظہ کیسا تھا، وہ کس جگہ پہ رہے، کہاں کس سے کیا پڑھا، کون ان کے شیخ ہیں جن سے ان کی روایت لیتے ہیں یا نہیں لیتے، پھر وہ کیٹیگرائز کرتے ہیں حدیثوں، اسی علم سے یعنی پھر وہ حدیث پہ حکم لگائیں گے نا کہ فلاں راوی جو ہے اس کا سٹیٹس کیا ہے، تو اس کی روایت کا سٹیٹس کیا ہے، پھر صحیح ہے یا ضعیف ہے یا حسن ہے، راوی کے سٹیٹس سے طے ہوگا نا۔ اصول حدیث کے اندر یہ اصول حدیث سے ایکسٹینڈیڈ علم ہے، آپ سمجھ لیں اصول حدیث کے لنکڈ علم ہے، یوں سمجھ لیں۔ جی ٹھیک ہے، اب ارادہ تھا کہ اس کا متن پڑھ لیں اگلے کا، لیکن اب نہیں ہو سکا۔ اگر 2-3 منٹ ہیں تو انہیں کو ایکسٹینڈ کر دیں، وہ جو اس نے خمسہ والے بتائے تھے۔ اسماء خمسہ تو ہم نے کہا نا اعرابی حالت کے اعتبار سے اسم کی ٹائپس ہوتی ہیں نا، مورب بڑی ٹائپ ہے، مورب اور مبنی۔ مورب میں جو ہے وہ علامت آتی ہے، تبدیلی آتی ہے، مبنی جو ہے وہ تینوں حالتوں میں ایک جیسا رہتا ہے، کوئی علامت نہیں ہوتی تبدیلی کی۔ تو جو مورب کی مختلف اقسام ہیں، منصرف ہے، غیر منصرف ہے، اور اس کے بعد مزید اقسام میں سے کیا ہے، ایک ہے اسماء خمسہ۔ اسماء خمسہ کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ 5 چیزیں، 5 نام ہیں، 5 اسم ہیں، اور ان کا جو ہے وہ اعرابی حالت میں علامات مختلف ہوتی ہیں خاص کیس میں۔ تو خاص کیس کیا ہے کہ جب یہ مضاف بنے، ابن اخن 2 ہم نے پڑھے تھے اس میں سے، اگر یہ مضاف بنے تو پھر ان کو جو ہے وہ ان کی رفع نصب اور جر کی علامات مختلف ہو جاتی ہیں۔ اگر مضاف نہیں بن رہے تو پھر یہ بطور منصرف ٹریٹ ہوتے ہیں، ابن ابن ابن، اخن اخن اخن۔ جی ٹھیک ہے، تو اگر یہ مضاف بنے تو پھر رفع میں ان کی علامت واو ہوتی ہے، نصب میں الف اور جر میں یا، ابو کا، ابا کا اور ابی کا، ابو بکرن، ابا بکرن، ابی بکرن۔ تو اس وجہ سے ان کی چونکہ علامات مختلف ہیں، لہٰذا ان کا اعرابی حالت کے اعتبار سے گروپ الگ بنا دیا جاتا ہے۔ کیا بتایا جی؟ ابو کا میں لکھ لوں گا جی، ابو کا، ابا کا، ابی کا، ابو کا، ابا کا اور ابی کا۔ ابی کا، اس میں یا آئے گی 2 نقطوں والی، یا آئے گی 2 نقطوں۔ ابی کا 15 درس، اب 15واں درس ہے، 16واں درس تو چھوٹا ہے، 17واں بھی چھوٹا ہے، 18واں، 19ویں میں عدد آ گئے، میں مؤنث عدد آ گئے۔ ہاں چلیں اللہ کرے 5 ہفتے ہیں نا انشاءاللہ ہمارے پاس، 5 ہفتے ہیں نا ابھی کیا ہے؟ اچھا سر، آپ نے بتایا ابو کا، ابا کا، ابی کا، اور دوسرا کیا بتایا ہے؟ امو کا؟ نہیں امن نہیں، اسی طرح اخو کا، اخا کا، اخی کا، مضاف الیہ تو کچھ بھی ہوتا ہے نا، ابو بکرن، ابا بکرن، نبی بکرن، اخو کا، اخا کا، ابن اور اخی۔ اخا کا اور اخی کا۔ ہاں ابن اخن یہ 2 پڑھے تھے، 3 اور ہیں۔ تو یہ تو 6 ہو گئے نا جی؟ نہیں یہ تو لفظ تو حرف تو ایک ہی ہے نا، ابن ایک ہے، اخن دوسرا ہے، اس کے بعد فمن آتا ہے اور ہمن آتا ہے شاید، اور زو آتا ہے، یہ 5 ہیں، اس لیے اسماء خمسہ کہتے ہیں۔ تو یہ لکھا دیں جی پلیز۔ بس 2 ہی، ابھی تو 2 ہی پڑھے ہیں فی الحال، ابن اور اخن ہی پڑھے ہیں بس، اچھا جی، اچھا جی، 5 جو اس لیے کہتے ہیں وہ اس طرح ہیں۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ پیر کو ملاقات ہوتی ہے، جن لوگوں کا ٹیسٹ رہتا ہے وہ مکمل کر لیں، تو پھر انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں پیر کو اس کو کچھ اس کو دیکھا نہیں کہ اس میں آپ نے؟ نہیں میں ابھی چیک نہیں کیا، میں دیکھ لوں گا انشاءاللہ، تو پھر اس کو کوشش کرتے ہیں اگلے ویک میں کسی دن ڈسکس کر لیں انشاءاللہ۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ اب کوشش کریں آپ سب ویکینڈ تک مکمل کر لیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔